برصغیر پاک و ہند کے ایک ایسے انسان جنہوں نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے انگریزوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، وہ عظیم لیڈر جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا اور جن کے بارے میں انگریز خود یہ کہا کرتے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج پاکستان بھی نہ ہوتا۔ ایک مہنگے ترین وکیل ہونے کے باوجود پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے محض 1 روپیہ تنخواہ لی، اور جنہیں دنیا آج دا فاؤنڈر آف پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ ویورز، آج ہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ قائد اعظم کے آباء و اجداد کون تھے اور انہوں نے برصغیر کے کن علاقوں میں زندگی گزاری؟ یہ لوگ اسلام کب لائے اور اسلام لانے سے پہلے ان کا مذہب کیا تھا؟ اور قائد اعظم کے کتنے بچے تھے اور کیا آج ان کی اولاد دنیا کے کسی حصے میں پائی جاتی ہے؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ قائد اعظم کے پرکھوں کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہندوؤں کے راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس خاندان کے جد امجد ہیر جی کا تعلق موجودہ پاکستان کے سائیوال پنجاب کے علاقے سے تھا۔ ہیر جی اپنے بیٹے میگ جی کے ساتھ سائیوال سے کاٹھیا واڑ گوندل کے ایک گاؤں پنیلی میں آ گئے، جو کہ موجودہ ہندوستان کی ریاست گجرات کا ایک گاؤں ہے۔ ان وقتوں میں اس خاندان کے لوگ پریکٹسنگ ہندو تھے اور پنیلی آ کے کھیتی باڑی کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ یہاں رہتے ہوئے میگ جی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام پونجا بائی میگ جی رکھا گیا، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کے دادا تھے۔ ان کے بارے میں مورخ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خاندان میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ چونکہ یہ ہندو مذہب سے اسلام کی طرف آئے تھے تو انہیں کھوجا مسلمان کہا جانے لگا۔ اور ویورز، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ پونجا بائی میگ جی اسلام کے آغا خان اسماعیلی شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ پنیلی میں رہنے والے ان گنے چنے لوگوں میں شامل تھے جو زراعت سے وابستہ نہ تھے، بلکہ انہوں نے اپنی کھڈی کی مشینیں یعنی کپڑا بننے کی مشینیں خرید رکھی تھیں، جن پر وہ گھنٹوں کام کیا کرتے تھے۔ ان مشینوں سے تیار کیے جانے والے سوتی کپڑے کی تجارت سے ان کے خاندان کا شمار پنیلی کے خوشحال خاندانوں میں ہوتا تھا۔ پونجا بائی میگ جی کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کے بیٹوں میں ویل جی بھائی، نتھو بھائی اور جناح بھائی شامل ہیں، جبکہ ان کے چوتھے بیٹے کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، اور ان کی بیٹی مان بائی تھی۔ ان کے بیٹے نتھو بھائی اور ویل جی بھائی جو قائد اعظم کے چاچا تھے، انہوں نے اپنی زندگی پنیلی میں ہی گزاری، تاہم ان دونوں بھائیوں کی زیادہ تر اولاد بمبئی میں رہی، جہاں آج بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ پونجا بائی میگ جی کے سب سے اہم بیٹے جناح بائی پونجا تھے، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے والد تھے۔ آپ سن 1850 میں پنیلی میں پیدا ہوئے اور اپنے 2 بڑے بھائیوں کی نسبت زیادہ متحرک اور پرجوش تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے لیے پنیلی ایک چھوٹا سا سست رفتار گاؤں تھا، جہاں ان کی زندگی محض اپنے والد کی لگائی گئی کپڑے کی مشینوں اور معمولی سی تجارت کے گرد گھومتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک اچھے مستقبل کے لیے اپنے آبائی گاؤں پنیلی کو خیر آباد کہا اور ایک بڑے شہر گوندل میں آ گئے۔ گوندل آنے کے بعد کچھ ہی عرصے میں وہ شہر کے جانے مانے تاجروں کی فہرست میں شامل ہو گئے، اور سن 1874 میں ان کے والد نے ان کی شادی میٹھی بائی سے کرائی۔ اور ویورز، میٹھی بائی بھی کھوجا خاندان اور اسماعیلی نظاری مکتب فکر سے تعلق رکھنے والی تھی۔ اس کے بعد سن 1875 میں وہ میٹھی بائی کے ساتھ کراچی میں خرادار کے علاقے میں آ گئے، جہاں یہ دونوں وزیر مینشن میں 2 کمرے کے ایک کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہنے لگے۔ ویورز، وزیر مینشن آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور موجودہ دور میں اسے ایک میوزیم یا عجائب گھر کی شکل دے دی گئی ہے۔ کچھ عرصہ اس علاقے میں رہنے کے بعد جناح بھائی کی دوستی گریہم ٹریڈنگ کمپنی کے ایک انگریز مینیجر فریڈرک کرافٹ سے ہو گئی،
جن کی بدولت وہ اپنا کاروبار دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور ویورز، یہاں آپ کو بتایا جائے کہ اس دور میں انہوں نے اپنی جنا پونجا اینڈ کمپنی کی بنیاد بھی رکھی۔ وزیر مینشن میں رہتے ہوئے 25 دسمبر سن 1876 میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد علی جناح بھائی رکھا گیا۔ اور ویورز، یہی وہ بچہ تھا کہ جس نے مستقبل میں قائد اعظم کا ٹائٹل حاصل کرنا تھا۔ پونجا جناح نے پہلی دفعہ اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھنے کے ساتھ ساتھ قدیم ہندو رسومات کو ترک کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کا درس دینا بھی شروع کیا۔ ان کے دوسرے بچوں میں یعنی قائد اعظم کے بہن بھائیوں میں رحمت علی، مریم بائی، احمد علی، شیرین، فاطمہ اور بندے علی شامل ہیں۔ ان کے بچوں میں قائد اعظم کے بعد سب سے اہم ان کی بیٹی فاطمہ جناح تھی، جن کا اصل نام رحمت بائی جناح تھا۔ وہ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور اپنے بھائی محمد علی جناح کے بہت قریب تھی۔ سن 1901 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ قائد اعظم کی سرپرستی میں آ گئیں۔ انہوں نے یونیورسٹی آف کولکتہ سے ڈینٹسٹ کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد سن 1923 میں بمبئی میں وہ اپنے کلینک میں کام کرتی رہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی پوری زندگی ہر محاذ پہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان بننے کے بعد انہیں مدر آف نیشن یعنی مادر ملت کا خطاب دیا گیا۔ قائد اعظم کی ایک دوسری بہن مریم بائی جناح کی نسل میں لیاقت مرچنٹ آتے ہیں، جو سن 1985 اور 86 میں پاکستان کے ڈیپٹی اٹارنی جنرل رہے۔ جہاں تک قائد اعظم کے بھائیوں کی بات ہے تو تاریخ میں ان کی اولاد کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ ویورز، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس خاندان کے لوگ گجراتی اور انگریزی بولا کرتے تھے، لیکن جہاں تک قائد اعظم کی بات ہے تو وہ صرف انگریزی ہی ٹھیک طرح سے بولتے تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اردو بھی سیکھ لی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بنیادی تعلیم سندھ مدرسہ اور کرسچین مشنری ہائی اسکول کراچی سے حاصل کی اور کچھ وقت بمبئی میں اپنی خالہ کے پاس بھی گزارا، جہاں بمبئی یونیورسٹی سے میٹرک کرنے کے بعد آپ کراچی واپس آ گئے۔ سن 1892 میں یعنی جب آپ 16 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والد کے اسی کاروباری دوست فریڈرک کرافٹ نے نوجوان جناح کو اپنی کمپنی گریہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی لنڈن میں اپرینٹس شپ کی پیشکش کر دی، لیکن لنڈن جانے سے پہلے ان کی والدہ نے ان کے سامنے ایک شرط رکھتے ہوئے ان کی شادی ان کی ایک کزن ایمی بائی جناح سے کرا دی، جو ان کے آبائی گاؤں پانیلی کی رہنے والی اور ان سے محض 2 سال چھوٹی تھی۔ لیکن انگلینڈ پہنچتے ہی پیچھے ان کی بیوی اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ گریہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد انہوں نے یہ اپرینٹس شپ چھوڑ دی اور بیرسٹر یا وکیل بننے کی خواہش لیے لنڈن کے بیرسٹرز کی ایک سوسائٹی لنکولن ان سے جڑ گئے۔ اس سوسائٹی سے جڑنے کی وجہ قائد نے اپنے ایک خطاب میں یہ بتائی کہ اس سوسائٹی کے مرکزی دروازے پہ عظیم قانون دانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا تھا۔ محض 19 سال کی عمر میں پہنچ کے انہوں نے انگلینڈ میں وکالت شروع کر دی، لیکن 1 سال انگلینڈ میں وکالت کے بعد وہ واپس بمبئی آ گئے۔ ان وقتوں میں آپ پورے شہر کے واحد مسلمان اور کم سن بیرسٹر تھے۔ اس کے علاوہ بمبئی آ کے انہوں نے سیاست میں دلچسپی لینا بھی شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے میں آپ آل انڈیا کانگریس کے ایک جانے مانے لیڈر بن گئے۔ سن 1918 میں 42 سال کی عمر میں آپ نے دوسری شادی 18 سالہ رتنا بائی پٹیٹ سے کی، جو برصغیر کے ایک بااثر پارسی پٹیٹ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ شادی کے بعد جب آپ مسلمان ہوئیں تو آپ کا نام مریم بائی جناح رکھا گیا، تاہم انہوں نے اپنا یہ نام کبھی استعمال نہ کیا۔ رتنا سر ڈن شاہ پٹیٹ کی اکلوتی بیٹی تھی، جنہوں نے برصغیر کی پہلی کاٹن مل کی بنیاد رکھی اور بمبئی کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔
یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ رتنا سے شادی کے وقت قائد اعظم ان کے والد ڈن شاہ سے صرف 3 سال چھوٹے تھے۔ رتنا پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت فیشنیبل اور خوبصورت تھی اور کہا جاتا ہے کہ انہیں دی فلاور آف بمبئی یا بمبئی کے پھول کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن مورخین کے مطابق شادی کے کچھ ہی عرصے میں ان دونوں میں اختلاف شروع ہو گئے۔ اس اختلاف کی ایک وجہ ان دونوں کا ایج ڈفرنس تو تھا ہی، لیکن اس اختلاف کی ایک اور بڑی وجہ قائد اعظم کی سیاسی مصروفیات تھیں، کیونکہ اب وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک جانے مانے لیڈر تصور کیے جاتے تھے۔ سن 1919 میں ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام صفیہ دینا جناح رکھا گیا، لیکن دینا کی پیدائش کے فوراً بعد ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی، جس کے بعد رتی ممبئی کے تاج ہوٹل میں رہنے لگی۔ رتی کی موت کے بعد قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح نے اپنی بھتیجی کی پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ویورز، کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی بیٹی کی پرورش بطور مسلمان کی اور انہیں قرآن اور سنت کی پوری تعلیمات دی۔ قائد اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، لیکن باپ بیٹی کے تعلقات اس وقت خراب ہونا شروع ہوئے کہ جب دینا نے ایک پارسی بزنس مین نیویلی واڈیا سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور جب سن 1938 میں دینا نے یہ شادی کر لی تو جناح نے ان سے تمام تعلقات ختم کر دیے، لیکن ان کی شادی زیادہ دیر تک چل نہ سکی اور انہوں نے نیویلی واڈیا سے سن 1943 میں علیحدگی اختیار کر لی۔ اگرچہ انہوں نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، لیکن پاکستان بننے کے بعد دینا نے بمبئی میں رہنے کو ترجیح دی اور سن 1948 میں قائد اعظم کی وفات پہ وہ پہلی دفعہ پاکستان آئیں اور اپنے والد کی تدفین میں شرکت کی۔ ویورز، چونکہ قائد اعظم کا کوئی بیٹا نہ تھا تو اگر ان کی بیٹی سے ان کی اولاد دیکھی جائے تو دینا کے نیویلی واڈیا سے 2 بچے نسلی واڈیا اور ڈیانا واڈیا تھے۔ ان میں نسلی واڈیا انڈیا کے جانے مانے بزنس مین اور بلینئر مانے جاتے ہیں۔ سن 2004 میں نسلی واڈیا اپنی ماں دینا اور 2 بیٹوں کے ساتھ پاکستان آئے اور اپنے نانا قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے مزار پہ حاضری بھی دی۔ نسلی واڈیا کے 2 بیٹے نیس واڈیا اور جہانگیر واڈیا ہیں۔ ان میں نیس واڈیا بمبئی برما ٹریڈنگ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور IPL کی پنجاب کنگز کرکٹ ٹیم کے کو اونر بھی ہیں، اور جہاں تک جہانگیر واڈیا کی بات ہے تو وہ بھی بمبئی کے ایک کامیاب بزنس مین ہیں۔ ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔